شازیہ باجی کہنے لگی، یہ سب بہت غلط ہے۔ وہ میرے بارے میں ایسا نہیں سوچتی، پر میں نے ان سے بہت التجا کی۔ میں صرف ایک بار انہیں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے منع کرنے کے باوجود میں انہیں ان کے روم میں لے گیا اور جلدی سے ان کے ساتھ چپک گیا۔ وہ منع کرتی رہی، پر مجھے ان پر ترس نہ آیا۔ میں نے اپنی طلب پوری کی اور سکون حاصل کرنے لگا۔ وہ مجھے اپنی عزت کا واسطہ دینے لگی، پر دبلی پتلی سی تھی۔ میں نے اپنے قابو میں کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا جیسے ان کی حالت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ میرا نام فاروق ہے، میری عمر 21 سال ہے، میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں ایک گاؤں کے اریا شاد باغ میں رہتا ہوں۔ میری پڑھائی کافی زیادہ ٹف تھی، جس کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے ٹیوشن لگوا دیں۔ میری اماں پہلے تو کہنے لگی کہ جتنے بھی محلے کی ٹیوشن والی ہیں وہ مجھ سے بڑی عمر کے لڑکوں کو نہیں رکھیں گے، اس لیے میں کسی اکیڈمی میں چلا جاؤں، پر میں اپنی بات پر قائم رہا کیونکہ اکیڈمی میں کافی سختی ہوتی تھی، اور اماں سے کہا کہ ٹیوشن والی کو زیادہ فیس کا لالچ دیں گے تو کوئی تو مان ہی جائے گی۔ جہاں سے میری اماں نے بات مان لی اور ایک محلے کی شازیہ باجی کے پاس مجھے لے کر چلی گئی۔ میں اس دن پہلی مرتبہ ان کے پاس گیا تھا اور شازیہ باجی کو دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور اچھے حسن کی حامل تھی، لیکن جب مجھے جیسے بڑے لڑکے کو دیکھا تو پہل تو انکار کر دیا کہ وہ حد میٹرک کے بچوں تک رکھتی ہیں اور میں ان سے 2 سال بڑا ہوں۔ پر میری اماں نے میرے سمجھائے ہوئے طریقے پر اور ان سے فیس ڈبل دینے کا کہا۔ باجی بہت شریف تھی، یہاں تک کہ وہ مجھے نگاہیں اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے میری اماں کی بات مان لی۔ میں انہیں دیکھنے کے لیے اتنا بے تاب ہوتا تھا کہ کالج سے کبھی کبھار سیدھا ٹیوشن چلا جاتا تھا، اور میری سب سے پہلے کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ وہ بھی اسی وقت یونیورسٹی سے آتی تھی۔ ان کے چہرے پر کافی تھکن ہوتی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ ساری تھکن ایک ہی بار میں ان سے دور کر دوں، پر وہ تو مجھے اپنا اسٹوڈنٹ سمجھتے تھے اور کہنے لگی تھی کہ میں اتنی جلدی مت آیا کروں، انہیں آرام کا وقت نہیں ملتا۔ میں بھی ان کو کہہ دیتا تھا کہ آپ بے شک آرام کر لیا کریں۔ میں نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ ان کے یونیورسٹی کے کپڑے عام کپڑوں سے کافی الگ ہوتے تھے، لیکن وہ ہر روپ میں میرے دل کو بھاتی تھی۔ میرے کہنے کے مطابق ہی اب وہ آرام کرنے لگ جاتی تھی۔ جب میں ان کے روم کے باہر بیٹھ کر پڑھنے لگتا تھا، ان کا روم الگ تھا اور وہ وہاں ان کے گھر کا کوئی بھی فرد نہیں جاتا تھا، اور اس ٹائم تو بالکل بھی نہیں جب وہ یونیورسٹی سے آتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنا سبق یاد کر لیا اور اب صرف ان کو سنانا تھا۔ پھر وہ اندر اپنے روم میں آرام کر رہی تھی۔ میں پہلے ارد گرد نظر دوڑائی تو آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میں ان کے روم میں چلا گیا۔ وہ مزے سے رفولیے میں سو رہی تھی۔ سونے کی وجہ سے مجھے ان کا حسن نظارہ مل رہا تھا۔ ایسا نظارہ تو میں پوری زندگی دیکھنے کے لیے تیار تھا۔ میں اسی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ کتاب تھی، پر میری نظریں ان پر ہی تھی۔ ان کی شرٹ پنکھے کی ہوا سے اٹھ رہی تھی۔ مجھے اس حلیے میں ان کو دیکھ کر بے چینی ہونے لگی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں ان کے نزدیک جا کر ان کو محسوس کر پاؤں۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جگا ہوا تھا۔ میں یہی سوچ کر اب ان کے قریب جانے لگا جو گہری سانس لیے سو رہی تھی، اور جیسے ہی اپنا ایک ہاتھ ان تک لے کر گیا، میری کتاب زمین بوس ہو گئی اور ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں بھی جھٹکا کھا کر 2 قدم دور ہو گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ساتھ اپنے دوپٹے سے خود کو چھپایا اور کہنے لگی کہ مجھے ان کا انتظار باہر ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں نے بھی معذرت کر لی اور انہیں سبق سنانے لگا، پر میرے دماغ میں ان کا حسن ہی گھوم رہا تھا۔ نہ جانے اب کب میں انہیں دوبارہ اس حالت میں دیکھ پاتا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ میرے ذہن میں وہی سوار ہو گئی تھی، پر ان کے اندر جب کشش تھی شاید وہ شریف تھی اور جھجکتی تھی۔ یہی جھجک مجھے ان کے جانب کھینچتی تھی۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے موقع ہی نہ ملا۔ میرے پیپر شروع ہو گئے تھے۔ وہ مجھے پیپر کی بہت اچھی تیاری کرواتی تھی۔ میں رات تک ان کے پاس رکتا تھا۔ مجھے جو سمجھ نہ آتا تو وہ مجھے سمجھا بھی دیتی تھی۔
میں ان کے ساتھ آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ ایک کتاب ہونے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے۔ میں ان کے چہرے کو ہی دیکھتا رہتا تھا اور دل ہی دل میں ان کے حسن کی تعریف کرتا تھا۔ کبھی کبھار ان کا دوپٹہ سرک جاتا تھا جب قریب سے میں ان کا نظارہ کر لیتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے ان سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ ان کی شادی کب ہوگی، تو وہ پہلے تو میرے سوال پر حیران ہوئی، پھر بے رخی سے کہنے لگی کہ یونیورسٹی جیسے ہی ختم ہوگی تو ان کی شادی ہو جائے گی۔ میں حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے ہونے والا میاں کافی خوش نصیب قسمت ہوگا، پر وہ میری بات سن کر سیریس ہو گئی اور مجھے گھورنے لگی جب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے میاں کو اتنی ذہین بیوی ملے گی تو یہ تو خوش قسمتی والی بات ہے نا۔ اس پر بھی وہ مسکرانے لگی۔ ان کی مسکراہٹ سے لال چہرے کو دیکھ کر میرا دل کر رہا تھا کہ کوئی گستاخی کر ڈالوں، پر ان کے گھر میں بہت لوگ ہوتے تھے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے دل کی بات رد کر دیتا تھا۔ ایک دفعہ انہوں نے باقی سب بچوں کو چھٹی دے دی تھی۔ میں کافی لیٹ تک سبق لے کر بیٹھا رہا تھا۔ رات کے 1 بج گئے تھے اور انہیں بھی نیند آنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی کرو، اب تو سونے کا وقت بھی ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ بے شک روم میں چلی جاؤ، میں آپ کو آواز لگا دوں گا، تو انہوں نے میری بات مان لی اور اپنے روم میں چلی گئی۔ انہوں نے اپنا لباس چینج کر کے رات والا مخصوص لباس پہن لیا تھا اور رف سے ہولیے میں ہینڈ فری لگا کر بزی ہو گئی تھی۔ جب بھی میں باجی کو آواز لگا رہا تھا لیکن انہیں سنائی نہ دیا۔ میں بھی تنگ آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ باجی سو گئی ہیں، یہ تو اچھا موقع سمجھا۔ چپکے سے ان کے روم کی طرف چلا گیا، لیکن جیسے ہی اندر گیا تو وہ کسی سے بات کرنے میں مصروف تھی اور پیٹ کے بل پر لیٹی ہوئی تھی۔ ان کا رخ ٹیک کے جانب تھا، جب بھی مجھے دیکھ نہیں پا رہی تھی، اور اسی وجہ سے میں انہیں آنکھیں پھاڑ کے ان کی بہشت کو دیکھ رہا تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ کاش ان کی بناوٹ کو میں محسوس کر پاتا۔